مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ جو دنیا کا سفر ہے یہ کیوں ہے، اس کی منزل کیا ہے، ہم کیوں آئے دنیا میں، سب سے امپورٹنٹ سوال انسان کے لیے یہ ہے، اور اس سوال کو کوئی بھی نہیں اٹھاتا۔ اور انسان کی فضیلت کی وجہ بھی یہی ہے۔ اگر ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے میرے بھائی، ہم ایسے ہی آئے ہیں، تو پھر ایسے ہی کا کوئی مقصد جب نہیں ہے تو پھر تو ہمیں فضیلت ہی نہیں ہے، پھر تو ہم مقصود کائنات ہی نہیں ہیں، پھر تو وہ ایتھیسٹ بالکل صحیح کہتے ہیں، کچرا ہے، کچرا بن کے ختم ہو جائے گا۔ پھر جو ملحد لوگ ہیں نا، جو خدا کے منکر ہیں، پھر تو وہ صحیح کہتے ہیں کہ کچرا ہے، اس کو اتنا پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم تو کہتے ہیں پھر دو بھی نہیں پروٹوکول، اس کو کیوں دے رہے ہو؟ پھر کتے بلی اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ بیل انسان سے زیادہ فضیلت والا ہے، کیونکہ وہ زیادہ پاورفل ہے، اس کا سائز بھی بڑا ہے۔ اب دیکھو اتنا موٹا تازہ ہوتا ہے بیل۔ ہمارے ہاں بیل جیسی طاقت پیدا کرنے کے لیے کم سے کم 10 سال جم جانا پڑے گا، پھر بھی بیل جیسا نہیں بنتا۔ پھر تو بھائی ویل مچھلی کو زیادہ فضیلت ہے، وہ سائز میں بولتے کیوں نہیں، وہ زیادہ بڑی ہوتی۔ پھر ویل مچھلی، گدھا زیادہ بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ ہمارے ہاں ویٹ لفٹر اتنا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ گدھا، اس کو پہلے ایوارڈ ملنا چاہیے، وہ زیادہ فضیلت والی۔ وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ انسان کو فضیلت اس لیے کہ یہ ویٹ زیادہ اٹھاتا ہے، تو گدھا زیادہ ویٹ اٹھاتا ہے۔ چلو گدھا نہیں تو خچر لے آؤ، خچر تو اٹھا ہی لیتا ہے نا۔ اگر آپ کہتے ہو انسان کو فضیلت ہے اس کی باڈی کی وجہ سے، اتنا قد ہے اس کا، چیونٹیوں کا چھوٹا قد ہوتا ہے، تو بھائی انسان سے بڑے بڑے جانور بھی، اس کو دیکھ لو، اونٹ کو، اونٹ کتنا بڑا ہے نا، اور وہ ژرافہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہو میری کک بہت طاقتور ہے، میں ایک لات مارتا ہوں تو بندہ اٹھتا نہیں ہے، آپ نے گدھے کی لات کبھی چیک کر کے دیکھی نہیں۔ اور یہ جو زیبرے ہوتے ہیں نا جنگلوں میں، میں تنزانیہ کے جنگلوں میں گیا ہوں، وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ جو زیبرا ہے نا، زیبرا، اس کی لات اللہ کسی دشمن کو بھی نہ لگائے۔ اس کی جو پچھلی لات ہے وہ اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ گیا بندہ کام سے۔ اس کو جب شکار کر کے ذبح کرتے ہیں تو بھی اس کی لات سے بچتے ہیں۔ تو پھر میرے بھائی زیبرے کو بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے فضیلت دی ہے کہ میری لات اور میری ٹانگ میں بڑی طاقت ہے، تو آپ گدھے کا مقابلہ، وہ زیبرا بھی تو گدھا ہی ہے نا، جنگلی گدھا ہے، وہ حلال ہے، لیکن بہرحال وہ حلال، اس کی ڈیزائننگ۔ وہ ایک آدمی گیا نا جنگل میں، پہلی دفعہ زیبرا دیکھا، کہہ رہا ہے یار یہ گدھے کو سویٹر کس نے پہنا دیا ہے؟ تو پھر تو اس بیس پر فضیلت ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے زیادہ، میرے پاس وسائل، بولتے کیوں نہیں، زیادہ ہیں، میرا گھر زیادہ بڑا ہے، تو بھائی وسائل تو اللہ نے ہمارے سابق صدر کو آپ سے بھی بولو نا زیادہ دی۔ وہ پھر قوم کے اس پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے بزرگ گزرے ہیں تو ہمارے سابق صدر گزرے ہیں۔ اگر اس بیس پر ہم فضیلت دیں، لیلۃ القدر میں دعائیں ان سے کروایا کریں، جا کے حقیقت بتا رہا ہوں، انہی کی ہاتھ پاؤں چوما کریں، انہی سے دم درود کروائیں، کیونکہ فضیلت سب سے زیادہ اگر اس بیس پر فضیلت ہے تو بھائی نہ ہمیں صحت کی بیس پہ فضیلت ہے، صحت گینڈے کی ہم سے زیادہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے یہاں گینڈے سے بھی زیادہ موٹے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ گینڈے کا جو ماس ہے نا وہ فیٹ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ گینڈا جو ہے نا وہ اس میں ٹوٹل گینڈا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر آپ کا وزن ڈبل ہے تو ہو سکتا ہے آپ اس میں آدھے ہوں باقی فیٹ ہو، پورے آپ نہیں ہوتے اس میں۔ اگر پورے آپ ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، گہری بات ہے، بہت مشکل سے سمجھ میں آئے گی۔ تو اگر طاقت کی بیس پہ اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے تو بھائی ہم گینڈے سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے آپ کی کک میں بڑی فضیلت دی، آپ لات بہت خاندانی طریقے سے مارتے ہو، تو بھائی زیبرا اور گدھے سے زیادہ اچھی لات آپ
نہیں چلا سکتے. اگر آپ سمجھتے ہو میری آواز میں بڑی طاقت ہے اس وجہ سے میں ذرا فنٹرگیری پہ آ جاتے ہو آپ, تو گدھے کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. گدھا جب معمولی سی بھی بات کرتا ہے نا تو وہ اتنی اسپیڈ اور اتنی پاورفل طریقے سے کرتا ہے کہ آدمی کہتا ہے پیسے لے لے مگر تو خاموش ہو جا. وہ چیختا ہے تو پھر تو چیخنا تو اس کا الگ ہے. اگر آپ کہتے ہو میں جمناسٹک کا پلیئر ہوں اور میں دوڑتا بہت اچھا ہوں, میری اسپیڈ دوڑنے کی بہت ہے, تو بھائی گھوڑے, پھر آپ پر اللہ نے گھوڑے کو بولو نا کیا ہو گیا, فضیلت دی ہے. گھوڑا آپ سے زیادہ تیز دوڑتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو بعض لوگ گھوڑے سے بھی تیز دوڑ لیتے ہیں, تو وہ گھوڑے نے پریکٹس نہیں کی ہوتی. جتنی پریکٹس آپ نے کی ہے نا گھوڑے سے تیز دوڑنے کے, وہ گھوڑا کر لیتا تو وہ پھر آپ سے 3 گنا آگے تیز دوڑ رہا ہوتا. اگر آپ کہتے ہو میں ہواؤں میں اڑتا ہوں, جہازوں میں بیٹھ کے پائلٹ ہوں میں, اس لیے مجھے فضیلت ہے, تو پرندوں کو ہوا میں اڑنے کے لیے جہازوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہو میری ٹریولنگ بہت ہے, جی میں نے ملک ملک گھوما ہوں, گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے, تو ان پرندوں کی ٹریولنگ کا میں اور آپ تصور بھی نہیں ہے. نارتھ پول سے ساؤتھ پول چلے جاتے ہیں ہوا میں. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات کو, پڑھتے نہیں ہو نا رات کو. تو یہ تو نارتھ پول سے ساؤتھ پول چلے جاتے ہیں, اتنا زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے. اور ایسے ڈسپلن, ہم اگر یہاں جائیں بھی نا اتنے افراد کے ساتھ, درمیان میں لازمی پھڈا ہوگا. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, اتنا لمبا سفر اگر ہم 4 آدمی بھی مل کے کریں تو درمیان میں لازمی جھگڑا ہوتا ہے, پھڈا ہوتا ہے. یہ تو دیکھ سفر میں تو بڑے جھگڑے ہوتے ہیں, لیکن یہ پرندے نارتھ سے ساؤتھ چلے جاتے ہیں, ساؤتھ سے نارتھ چلے جاتے ہیں, اتنے لمبے لمبے سفر. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن, قرآن کہتا ہے دیکھتے رہے ان پرندوں کو کیسے پروں کو پھیلائے ہوئے اور پروں کو سمیٹتے ہوئے کیسے تمیز سے سفر کر رہے ہوتے ہیں. ایک امیر ہوتا ہے آگے, پھر وہ عمارت پیچھے اس کی کینسل ہوتی ہے, وہ پیچھے آتا ہے, دوسرا والا آگے آ جاتا ہے, وہ ہوا کو کاٹ رہا ہوتا ہے. ایسے تمیز سے لمبے سمندروں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ چلے جاتے ہیں سمندروں کے. تو آپ اڑنے میں پرندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سمندروں کے اندر ایسے جانور ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلے جائیں گے, راستہ نہیں بھولتے وہ. تو بھائی انسان کی فضیلت کی ایک ہی وجہ رہ جاتی ہے, آپ کا عمل. آپ اچھے ہو یا برے, ان جانوروں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی, مگر اچھا اور برا بننے کی اللہ نے ان کو صلاحیت نہیں دی ہے. کتا اگر وفادار ہے تو ہماری مرضی سے نہیں ہے, نہ اپنی مرضی سے ہے, یہ خدا نے اس کو وفادار بنا دیا ہے. وہ بے وفائی چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ شیر اگر بہادر ہے تو کوئی ایوارڈ نہیں ملے گا اس کو, وہ بہادری پہ مجبور ہے. انسان میں بہادر ہونا کمال ہے. رات کے وقت قبرستان سے گزر جائے ہے بھائی, رات کے وقت قبرستان سے گزر جائے ایک کنارے سے دوسرے کنارے, ایوارڈ ملنا چاہیے اس کو. وہ ایک قاری صاحب تھے نا, آپ کہہ رہے ہوں گے ہم تو گزر سکتے ہیں قبرستان سے رات کے وقت, کوئی مسئلہ نہیں, ہوشیار ہو کے گزرا کریں. ایک بچے تھے نا, مدرسے کے بچے ہوتے ہیں, تو وہ قاری صاحب چھٹی نہیں کرتے نا, تو وہ مدرسے کے بچے چاہتے تھے ہمارے جو قاری جن کا نام عبد الغفور ہے یہ چھٹی کریں, چھٹی نہیں کر رہے تھے وہ. تو اب بیمار نہیں ہوتے تھے, صحت مند تھے. تو ایک بچے کو شرارت سوچی, وہ قبرستان میں چھپ کے قبر کے پیچھے بیٹھ گیا جہاں سے قاری صاحب روز گزرا کرتے تھے, اور قبرستان میں سلام کرتے تھے, السلام علیکم یا اہل القبور. قاری صاحب کی عادت تھی گزرتے ہوئے کیا کہتے تھے, السلام علیکم یا اہل القبور. بچے کو شرارت سوچی کہ یار قاری صاحب کو بیمار کرو. تو ایک دن قاری صاحب گزرے, قبر کے پیچھے بچہ چھپا ہوا ہے. قاری صاحب نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور. قبر کے پیچھے سے آواز آئی وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. جیسے ہی آواز آئی ہے قاری صاحب خوف سے بے ہوش ہو کے کہ بھئی آج تو قبر سے رپلائی آ گیا ہے, آج تو کیا آ گیا ہے, رپلائی آ گئی, اللہ خیر کرے. تو بچوں نے کہا بھئی 1 مہینہ ہی تو بہرحال چھٹی ہو. تو انسان اگر بہادر ہو, اگر وہ رپلائی آنے کے بعد بھی قاری صاحب کہتے کھڑے رہتے تو بچے فخر سے تعریفیں کرتے نا, بھائی ہمارے قاری صاحب تو اتنے
ایسا جگر ہے ان کا بھائی, ایسے بہادر ہیں کہ قبر سے وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور کی آواز آئی ہے, لیکن یہ ڈرے نہیں ہیں. انسان میں ہے بھائی بہادری, ایک وصف ہے, بزدلی ایک عیب ہے, یہ انسانوں میں ہوتے ہیں. جانوروں میں لومڑی چلاک ہوتی ہے, ڈیڑھ ہوشیار, لیکن وہ چلاک کی کوے کی جو حرکتیں, اللہ بچائے اس کوے کو, بہت ہوشیار ہے, ڈیڑھ کا لفظ بھی اس کے لیے ہلکا ہے, لیکن وہ خدا نے بنایا اس کو ایسا, اس کو گناہ نہیں ملے گا کہ کوے قیامت کے دن جہنم میں جائیں. اللہ کہے تو کیا ڈیڑھ ہوشیار ہے, کسی کوے کے بچے کو مار کے دیکھو آپ, ایسا پیچھے پڑتے ہیں کوے, اللہ کی پناہ ہے. لیکن کوے پہ کوئی کوے کو برا کہہ سکتا ہے بھائی کہ کوہ جہنم میں جائے گا, حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں اس کی. تو جانوروں میں اچھی صفات بھی ہوتی ہیں, کتا وفاداری کرتا ہے, اور بلی کے اندر اللہ نے استغنا رکھا ہے, کوا کھائے گا چھپائے گا بھی اگلے ٹائم کے لیے. کم بخت میں توکل نہیں ہے کہ یار جس اللہ نے آج دیا کل بھی دے دے گا, آدھا کھائے گا, آدھا میں نے خود دیکھا پتھر کے نیچے چھپا رہا ہے روٹی کا ٹکڑا, کہ میں کل شام کو جب بھوک لگے گی دوبارہ چائے کے ساتھ ریفریشمنٹ کا انتظام کر رہا ہوں. لیکن بلی یہ کام نہیں کرتی. بلی کو آپ گوشت ڈالیں, جتنا کھا سکے گی کھائے گی, اس کے بعد چلی جائے گی. بھائی جس اللہ نے آج کھلایا رات کو بھی وہ کھلائے گا. بلی میں توکل نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بلی میں دیکھیں کہ اتنا توکل ہے تو اسے دعائیں کروانا شروع کر دیں, بھئی یہ تو بہت نیک جانور ہے. نا 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 نا, ہندوؤں کو یہی تو دھوکا ہوا ہے گائے سے. گائے کے بارے میں کہتے ہیں, ایک ہندو ہیں آج کل میں ان کی تقریر سنتا ہوں, وہ کوئی پنڈت شنڈت ہوں گے, ان کے ایک تو ڈیزائن ان کا عجیب سے ڈسٹمپر پتہ نہیں کیا کیا لگایا ہوا ہوتا ہے ان لوگوں نے, نیلے پیلے کلر کے ڈبے اپنے باڈی پہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ سمجھ میں آنے والی چیز ہے نہیں یہ. ہمارے مولانا ٹائپ لوگوں کو دیکھو, ہمارے مذہبی رہنما کو دیکھو, جو ڈریس عام لوگوں کا ہوتا ہے وہی ان کا بھی ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے ان لوگوں نے نکالا ہے. وہ یا تو پورے ٹنڈے پنڈے ہوں گے, یا آدھے ادھر سے نیلے ہوں گے ادھر سے پیلے ہوں گے. عجیب انسان ہو بھائی تم, اپنا کیوں اپنے آپ کو بگاڑ رہے ہو. تو خیر وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ جو گائے ہے نا, ہم اس کو ماں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت آکسیجن ہی دیتی ہے, یعنی آکسیجن لیتی ہے اور پھینکتی بھی کیا ہے آکسیجن. پتہ نہیں, میں نے تو پہلی دفعہ سنا ہی ہے کہ گائے آکسیجن لے کے پھینک بھی کیا رہی ہے. تو جب اتنے تکلف کی ضرورت کیا ہے اس کو, پھر دودھ تو دیتی ہے, وہ تو بکری بھی دیتی ہے نا, کوئی تو اسپیشل گائے میں ہوگا نا. تو خیر انہوں نے گائے کے ماں ہونے کے بہت سارے دلائل دیے کہ گائے میں کچھ ایسی کوالٹیز ہیں جو بھینس میں نہیں ہیں, اور یہ ہے گائے میں یہ ہے, وہ سردیوں میں بھی رہتی ہے گرمی میں بھی رہتی ہے, بھینس نہیں رہ سکتی وغیرہ. بھینس اور گائے کا مقابلہ کروا رہے تھے وہ, تو رزلٹ یہ نکالا کہ گائے ماں ہے. تو میں نے کہا کہ یار میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ گائے ماں اگر ہے تو بیل باپ کیوں نہیں ہے. یہ میرا بہت بڑا ایک کوشچن ہے کہ گائے اگر ماں ہے تو بیل کیا ہے, باپ ہے. تو وہاں آ کے سب, اور گائے کے جو دودھ اترا ہے وہ تو بیل کی وجہ سے اترا ہے نا, بچہ ہوا ہے تو وہ تو کراس ہوا ہے, تو اس کی بیس پر دیکھو اسلام میں حکم یہ ہے کہ جس ماں کا آپ نے دودھ پیا ہو, جس عورت کا, وہ آپ کی ماں بنے گی تو اس کا شوہر آپ کا باپ بھی بنے گا, اس کا شوہر آپ کا کیا بن جائے گا, باپ. تو جب بیل آپ کی ماں ہے تو جب گائے آپ کی ماں ہے تو گائے کا میاں آپ کا باپ کیوں نہیں ہے. یہ ایک سوال ہے جس کا ہو سکتا ہے اگلے کلپ میں جواب آ جائے, کہ وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ آکسیجن لیتا مگر پھینکتا کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. ہو سکتا ہے یہ اس کی وجہ ہو, وہ لیتا آکسیجن ہے پھینکتا کیا ہے اس وجہ سے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میرے بھائی قرآن, یہ دیکھو یہ ظاہری حسن کو دیکھ کر ہمیشہ سے دنیا متاثر ہوئی ہے. کسی نے سورج کو دیکھا اتنا خوبصورت, سورج کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. کسی نے چاند کو دیکھا, چاند کو قرآن کیا کہتے ہیں, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, مخلوق کو سجدہ مت کرو, واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو. اگر گائے میں کوئی کوالٹی ہے تو یہ گائے کی خاصیت نہیں, تو بنانے والے کا کمال ہے. تو بنانے والے کو فوکس کرو, بنی ہوئی چیزوں کو کیوں فوکس کر رہے ہو بھائی, بنانے والے کا کمال ہے. دیکھو آپ کو کوئی موبائل گفٹ کرتا ہے تو آپ موبائل کا شکریہ ادا کرتے ہو, یہ جس نے گفٹ کیا اس کو تھینک یو کہتے ہو. کیا ہو گیا ابے بھائی, جو آپ کو گفٹ کرے گا تو آپ اس کا شکریہ ادا کرو گے نا, نہ یہ کہ اس گفٹ کا شکریہ ادا کر رہے ہو. تو گائے تو اللہ نے ہمیں دی ہے, تو گائے کا تھوڑی شکریہ ادا کرنا ہے, کس کا ادا کرنا ہے, اللہ کا ادا کرنا ہے.
تو میں یہ جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. اللہ نے انسان کو فضیلت دی علم, اور علم سے مراد سیکھنے کی صلاحیت. یہ اچھا بھی سیکھ سکتا ہے اور برا بھی, یہ اچھا بھی سمجھ سکتا ہے اور برا بھی سمجھ سکتا ہے. تو اسی بیس پر فضیلت ہے. لیکن آج فضیلت کا معیار چینج ہو چکا ہے. آج فضیلت دولت, پیسہ, شہرت, ان چیزوں کو فضیلت سمجھا جاتا ہے, عمل کو فضیلت نہیں سمجھا. ایکٹروں کی عزت زیادہ ہو رہی ہے, ڈاکٹروں کی, سائنسدانوں کی عزت کم ہو رہی ہے. حیرت کی بات ہے. ایجوکیشن کی ویلیو نہیں ہے, اور عزت کس کی؟ کھلاڑیوں کی, ان کی عزت زیادہ ہو رہی ہے. تو یہ عجیب حساب کتاب چل رہا ہے. لوگ فنکاروں, اداکاروں کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں. تو اللہ نے انسان کو فضیلت کس بیس پر دی ہے میرے بھائی؟ علم کی. تو میں بات یہاں سے لے کے میں نے شروع کی تھی کہ یہ جو دولت کی بیس پہ فخر کرنا, نہیں, پیسے جمع کیوں کر رہے ہیں؟ جمع اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مالدار بن جائیں, اور پھر عزت ہوگی معاشرے میں. تو یہ عزت فرعون کی تھی جو تھوڑے دنوں میں ختم. اور فرعون یہ تانے کس کو دیتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو, کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کمبخت کو پتا نہیں تھا تو کس کو تانے دے رہا ہے, یہ کلیم اللہ ہے, یہ عام پیغمبروں کی طرح بھی نہیں ہے. یہ تو ایسا پیغمبر ہے جس کا آخری کتاب میں سب سے زیادہ اللہ تذکرہ کرے گا. یہ وہ پیغمبر ہے جس کی ماں کو اللہ وحی کر رہا ہے کہ اس کو صندوقچے میں ڈال دے اور ہم اسے تیری گود میں پہنچائیں گے. اور یہ وہ پیغمبر ہے جس کو کوہ طور پہ بلا کے اللہ اس سے وقربناہ نجیہ سرگوشیاں کرے گا. انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پیسے کے نشے میں, دولت کے نشے میں. تو اس لیے یاد رکھو, اگر کسی کا عمل اچھا ہے نا, اچھا, اس کو عزت دیا کرو. عمل اچھا نہیں ہے, جتنی مرضی دولت ہے, تو وہ اللہ کی نظر میں قابل عزت نہیں ہے.